بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی نادی علی مظہر اللہ فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات بتصدق چہارت معصومین ہم زمین پر بیٹھ کے ذکر کرنے اور سننے والوں کو جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین مقصد کربلا مقصد عزاداری مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما تیری حجت کا صدقہ ہر دور میں ہر ذی روح لنگر کرتا ہے اس دور میں ہم جس حجت کا صدقہ لنگر کرتے ہیں وہ ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین اگلی جنت کا منتظر نہیں اس کائنات کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما خالق کائنات ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما تیری حجت کا سامنا کر سکے خالق کونین جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سب کو زمین پہ نبھانے کی توفیق عطا فرما ہم میں سے ہر بندہ مقصد تخلیق کائنات کو سچ اور حق ثابت کر کے دنیا سے جائے خالق کونین ہمیں عرصہ دراز ہو گیا ہم کہتے ہیں ہم غلام ہیں محمد کے غلام ہیں ہم علی والے ہیں یہ ہمارا کمزور ایمان ہے ہماری اس ایمان کو مضبوط فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر محمد اور علی کے غلام ایسے ہوتے ہیں تو پھر محمد اور علی کیسے ہوں خالق کونین ہمارا شمار وفاداروں میں مخلصین میں فرما مانگٹ برادری جنہوں نے یہ اہتمام کیا جتنے ساتھ ان کے اراکین انجمن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ذکر قبول فرما کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر قبول نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا ان کی اس تابش کو نصرت امام الزمان علیہ السلام شمار فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر مل کے سارے یا امام المنتظر یا امام المنتقم یہ کوئی نعرہ احسان نہیں ہے امام پہ یہ نمک حلالی کا ایک انداز ہے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ اس دور میں ہم جس سردار کا لنگر جس کا صدقہ کھاتے ہیں یقیناً گانا بھی ہمارا حق بنتا ہے اور یہی ہے گانا مولا تو جلدی آ تیرا انتظار ہے ہمیں شاید انتظار اتنا نہیں جتنا اس ممبر کو انتظار ہے جتنا علم عباس کو انتظار ہے جتنا حسین کی سواری کو انتظار ہے جتنا کربلا کو انتظار ہے جتنا کاظمین کو انتظار ہے جتنا نجف کو انتظار ہے جتنا مدینے میں ایک مزار کو انتظار ہے تیرا انتظار زمین و آسمان کو انتظار آقا الاجل مولا جلدی آئیے آج آپ کہو کہ مولا جلدی آ گھبراؤ نہیں سچے گھرانے کا سچا شہزادہ ہے مر گئے تمہاری قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ دل سے پکارا کرو اپنے سردار کو اپنے جلوسوں کی زینت بنائے کرو یا امام المنتظر
یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑے شہنشاہ کے ظہور کو ظاہر آل محمد میری خواہش ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے دنیا کے کسی کونے میں خطاب کروں ریت کو میں سردار کے لقب ضرور سناتا ہوں جن کی ہم ریت ہیں ان کے القاب کا ریت کو پتہ ہونا چاہیے دوسری جو ضروری وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو اپنے امام کے القاب سے آشنائی ضروری ہے تو اس ضمن میں میں چند ایک القاب اور مانگڑ صاحب اندر تشریف لیں آپ آئیں گے تو سارے آئیں گے صف میں بیٹھنے کا ثواب اور ہے باہر کھڑے ہو کے ذکر سننے کا ثواب اور ہے ظاہر آل محمد دیکھنا میری طرف بھائی نوجوان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث آپ کے گھبرائے ہوئے چہروں کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ ہم سب موالیان حیدر قرار ماتمیان امام مہدی نہیں صدیوں سے ذکر حسین کو ان کی قریبی سے جاری رکھے ہیں اپنا کمال نہیں ہم میں سے کسی کا بھی یہ ان کا کرم ہے جو ہم جیسوں سے ڈیوٹی لیتا ہے اگر وہ ہمیں منتخب نہ کرے تو کسی اور کو بھی وہ کر سکتے ہیں چونکہ وہ علی کل شیء قدیر کے زمین پہ نمائندے ہیں میں والی بات نہیں ہے کبھی بھی میں نہ کیا کرو دو چار میں نوجوانوں کے لیے پیغامات دینا چاہوں گا دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ گفتگو بھیجی میں نے جلوس میں شرکت کی میں نے مجلس سنی میں نے لنگر پکایا میں نے لنگر کھلایا میں نے امام بارگاہ بنوائی یہ میں یہ قاتل معرفت ہے قاتل مہربانی قاتل معرفت ہے بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قاتل معرفت کوئی معمولی بات نہیں جو معرفت کی قاتل ہو وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہم اپنے ظاہری دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یہ میں بھی ہماری دشمن ہے میں نے یہ کیا میں مجلس پہ گیا نہ کوشش کیا کرو کہیں بھی عزاداری ہو میں نہ کیا کرو کہا کرو مولا نے بلایا تھا مہربانی
مہربانی. امام نے بلایا تھا, میری کوئی اوقات نہیں, وہ نہ بلاتا مجھ جیسا کہاں جا سکتا تھا. یہ اس کی کریمی, یہ اس کی عنایت, یہ اس کی شفقت. 6 دیگیں 10 دیگیں میں نے نہیں لنگر کی پکوائیں, امام نے مجھ جیسے کو توفیق دے کر اپنے چاہنے والوں کو لنگر کھلایا. یاد رکھیے گا, آپ ساری زندگی عزاداریاں کرتے رہیں, ساری زندگی مجالس سنتے رہیں, مجالس کرواتے رہیں, جب تک یہ میں ہے کربلا سمجھ نہیں آئے گی. ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, بڑی گفتگویں اس پہ میں کر چکا ہوں, ٹی ویوں پہ بھی کر چکا ہوں, ممبر پہ بھی کر چکا ہوں. جب تک میں ہے, میں نے کیا, میں کر رہا ہوں, سمجھ ہی نہیں آنی کربلا. کیونکہ کربلائی جتنے بھی تھے ہر ایک کا معیار اتنا بلند تھا, اتنا بلند تھا, ان کے قریب سے بھی میں نہیں گزری. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. حسین کو کہیں آقا آپ کے ساتھ ہم ایسے کھڑے ہیں, 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں, پھر زندہ کیے جائیں, پھر بھی چھوڑ نہیں سکتے. چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. دیکھو حق کرنا. حالہ لوگ بڑے عرصے بعد آپ کے شہر آئے ہیں, امید ہے معرفت کے جملوں کو آپ ذہنی فرمائیں گے, اپنے لوح دل پہ لکھو گے. حق کرنا آسان ہے, حق پہ کھڑے ہونا مشکل ہے. بے شک حق پہ ڈٹ جانا مشکل ہے. حق کون سا مشکل ہے؟ ہے اور کاف, 2 جملوں کا مجموعہ ہے حق. ہم نے یہ فرمان بھی اپنے رسول کا پڑھا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. نعرے بھی ہم نے بڑے لگائے, جگہ جگہ اس فرمان کا پرچار بھی بڑا کیا. پر حق سیکھنا ہے تو کربلائیوں سے سیکھو. کیا خوبصورت انداز حق ہے, ڈٹ کے کھڑے, کوئی کائنات کی چیز ہلا نہیں سکتی. یہ میں بھی ایک شیطانی چال ہے. میں جشتی ہے یا اس کو. مہربانی, پیچھے دھوپ آ رہی ہے, میرا دل ہے اگر قدم اور آگے آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. قدم آگے آ جو, پیچھے مومنین پہ دھوپ آ رہی ہے. مہربانی محمد. سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اچھا, پہلے بھی میں گزارش کر کے گیا تھا, اچھا درود پڑھتے ہو ماشاءاللہ. رائج بھی یہی ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, لیکن آپ ہی کی کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ, اس میں معصوم کا ایک فرمان لکھا ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. فرمایا جو بھی پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں. وعجل فرج آل محمد. شاباش, ایک دفعہ پھر سنا دو یاد. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, شکر گزار ہوں آپ کا, دعا گو ہوں. آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, یہ میں قاتل ہے معرفت کی, اور میں کرے تو یا وہ کرے جن کو اس نے اجازت دی ہے, یا پھر مم مثلی وہ کرے جو ان کو مس کر کے پھر اوپر چلا جائے. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں. یاد رکھنا, بندہ جتنا نیواں ہوتا ہے اتنا کرم زیادہ ہوتا ہے. میں نہیں, جیسے کسی بندے نے راستے میں پتھر ہٹایا, کیوں ہٹایا؟ اس لیے کوئی اللہ کا بندہ ٹھڈا کھا کے گر نہ جائے, اور یہ باہر جا کے کہہ دی میں نے پتھر ہٹایا, یا دل میں سوچے میں نے پتھر ہٹایا. نہ, اس نے مجھ جیسے کو توفیق دی, میرے ذریعے کسی کو بچا دیا.
یہ بابا یہ معرفت ہے، زندگیوں میں سے میں نکالنی ہے، ورنہ پھر وہاں جہاں تھے وہیں کے وہیں رہو گے۔ ہاں کوئی آگے سفر نہیں جاری رہے گا، جہاں تھے پتھر ہٹاؤ، کسی غریب کی مدد کرو۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر، بھائی واہ، سندھ والوں کو میں سمجھاتا رہا، وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ آپ کی اپنی ضرب المثل ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سلمان نے سبق سکھایا ہے، جتنا بھی علی کی دہلیز پہ جھاڑو دے، کہنا میں نے دی، ہائے ہائے ہائے، کہنا میں نے دی۔ اچھا بڑے بڑے لوگ اس پہ گفتگو کرتے رہے، بات سامنے آ گئی کہ سلمان نے کوئی نعوذ باللہ کوئی دہلیز ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے سلمان جھاڑو دیتا تھا؟ انما یرید اللہ مصداق دروازہ تھا، بھلا یہاں ضرورت تھی جھاڑو کی؟ نہیں، دو وجوہات۔ اور فرماتے ہیں پہلی وجہ، درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہا چھوٹی سی بات ہے ضرور عرض کرتا جاؤں۔ پہلی وجہ یہ، کبھی کبھی محمد کی بیٹی کا قدم باہر آتا، اس کی خواہش تھی شہزادی کے قدم پہ نگاہ کسی کے نہ جائے، فوراً اپنی ریش سے جھاڑو دے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، اس نے دروازے پہ بیٹھ کر کائنات کو بتایا میں ہوں منا اہل البیت۔ مانگڑ صاحب، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں ڈگریاں دیتی ہیں، کسی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی، کسی کو انجینئرنگ کی ڈگری دے دی، ڈگریاں دیتی ہیں۔ بندہ جب تک زندہ ہے ڈگری ہے، بندہ مر گیا ڈگری ختم۔ ڈگری جب یہ دیتے ہیں تو یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ منا اہل البیت کی کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے، منا ہم میں سے ہے۔ برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلیمان ہم میں سے ہے، سلیمان ہم میں سے ہے، سلیمان ہم میں۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا جھاڑو دینا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ آج آل محمد کی دہلیز پہ بڑی دنیا جھاڑو دیتی ہے، تو کہ سب منا بن گئے؟ نہیں، بن سکتے ہیں اگر سلمان کے نقش قدم پہ چلے تو۔ ارے مگر صاحب یہ بھی اعلان کر کے جا رہا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی مجھ جیسا بندہ ممبر پہ آ کے کہے نا خداوند عالم ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جرأت ہی نہیں کسی کی نور کے نقش قدم پہ چلے، دعا مانگا کر اللہ سلمان اور ہر کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ حیدری ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ گھرانہ پجا ہم ان کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چل پڑے، بڑی بات ہے۔ یہ منا اہل البیت پہ چلو چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، یہ منا کیا؟ دیکھو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بڑا ایک فانی پہلو میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے نہ سمجھ آ رہی ہو اس کی ضد سے پہچانو، ایک کلیہ علماء نے دی ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا کیسے؟ اس وقت دن ہے یا رات ہے؟ دن ہے نا، اس کا مطلب یہ رات نہیں، تب یہ دن ہے۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ مرد، اس کا مطلب یہ مستور نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہو، اگر تیری میری سرکار نے فرمایا سلیمان ہم میں سے ہے، تو پھر کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جن کے لیے فرمایا ہوگا وہ ہم میں سے نہیں۔ کبھی بھی ممبر پہ مانگڑ صاحب نہ تنقیدی گفتگو کی، نہ یہ میرے ممبر کا مزاج ہے۔ ہمیشہ محبت پھیلاؤ، محبت سمیٹو، محبت بانٹو۔ آل محمد کا یہ مقدس مذہب ہے ہی محبت محبت محبت۔ یہ جو ہے نا فیصلے والی بات، میں چاہتا ہوں یہ تھا، میں چاہتا ہوں یوں ہے، یہ تمام فیصلے اسلامی امہ کو مہدی پہ چھوڑنے چاہیے۔ آ رہے سردار، وہ فیصلے کرے گا، ہمیں کس نے اختیار دیے ہے؟ یہ 1400 سال کے معاملات ہیں، وہ ہم سلجھانے لگ جائیں؟ نہ۔ ہاں ایک اور طریقہ ہے معاملات کو سلجھانے کا، وہ جھگڑا نہیں، وہ لڑائی نہیں، بڑا آسان سا طریقہ ہے، بتاؤں؟ چار بندوں نے کہا چلو نہیں بتاتے، نہیں بندے کہیں نا تو پھر بتاؤ نا، اگر طرف طلب بھی نہ ہو پھر بتانے کا فائدہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا شارٹ سا اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے رات کو باوضو ہو کے بستر پہ سو، درود پڑھ جیسے تو پڑھتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تیرا دل کرے درود پڑھ، اس گھر اتر پر
درود پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دنیا کا کم تر سمجھ، اپنے پاس جو اعمال ہیں، نماز ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تراویح ہیں، عزاداریاں ہیں، جو بھی ہیں، ان سب چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل خالی اپنے آپ کو محسوس کر، اور محسوس کر میں ہوں ہی خالی، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ تو جتنے بھی تعلق ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سانسوں کی ڈوری تک ہے، سانس ہے، ہر بندہ رشتہ دار ہے، سانس ختم کسی نے تعلق نبھانا ہی نہیں، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت۔ محسوس کر، جب محسوس ہو جائے نا پھر اس کی بارگاہ عرض کر، تو اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، بہت کمزور ہوں، بہت بڑا پوائنٹ دینے لگا ہوں، اسد مانگڑ سمجھ آگئی نا، سب ذرا بات ہو سکتا ہے رخ بدل جائے، اس کو معمولی نہ لینا۔ خداوند عالم تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا، دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ احسان فرما، 4 آنکھیں پیغام ہے جی، 4 آنکھیں اللہ کے رسول کی اولاد کا پیغام ہم تک پہنچا اللہ نے عطا کی۔ 2 آنکھیں وہ جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جن سے وہ باطن دیکھتا ہے۔ خداوند عالم بس عرضی اتنی ہے، ظاہر سے تو ہم دیکھتے ہیں، احسان فرما مرنے سے پہلے باطن کی آنکھ کھولتے ہیں۔ میرے خیال مشکل بات تھی، سب ذرا بات کو شاید سمجھا نہیں سکا میں۔ اور مرنے سے پہلے میری باطن کی آنکھ کھول، دل کی آنکھ کھول، مجھے صاحب بصیرت بننا ہے۔ ظاہری آنکھ تو کبھی دھوکہ بھی کھا جاتی ہے، دل کی آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی۔ اپنی آنکھ کھلوا کے جا، اور جب تیری آنکھ کھل گئی پھر اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم تجھے نہیں کہنا پڑے گا میں علی والا، میں محمد کا غلام۔ اب ربیع الاول بھی آ رہے ہیں نا، محرم کے بعد سفر کے بعد ربیع الاول، پورے پاکستان پوری دنیا میں بینر لگ جائیں، غلام میں رسول کے غلام میں، غلام میں رسول کے غلام ہے۔ یہ کمزور ایمان ہے، ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ کمزور ایمان ہے۔ میں غلام بھی کبھی اپنے آپ کو غلام کہلواتا ہے؟ نہیں، غیر دیکھ کے کہتا کر یہ محمد کا غلام ہے، اب اس کا محمد کیسا ہوگا؟ پہلے تو میں نے کہا فیصلے سرکار پہ چھوڑو، بالکل نہ لڑو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں، یہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا مقام ہے۔ ہم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا، مگر صاحب ہم یہی انگلی اٹھا کے کھڑے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب شاعر مشرق، کیا بات ہے، ولی ہے، کہہ گئے نا کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن۔ ہم اپنی ذات کے ساتھ ابھی مخلص نہیں، ہم صرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا کسی پہ اٹھائی جانے والی انگلی 3 انگلیاں تقاضا کرتی ہیں، تو کہاں پہنچا ہے؟ پہلا طریقہ میں نے اپنی خدمت میں گزارش کی، بات سے بات نکلی۔ دوسرا میں نے اگر دل بن جائے رات کو عرضی کہا، میں تو کہتا ہوں میں تیرا بندہ، میں تو کہتا ہوں میں تیرے رسول کا کلمہ گو، لیکن ایک دفعہ وہ بھی تو کہہ دینا یہ میرا ہے۔ مشکل بات تو نہیں کی ہے، طبیعت گھبراتا نہیں گئی، تھوڑا سا اس طرف بھی گفتگو کا ہونا چاہیے، صرف وارہ پڑھ کے چلے جانا مقصد نہیں ہے۔ یہاں آنے والوں کے مزاج بدلنا، سویا ہوا ور جگانا، یہ کمال ہے۔ شاباش شاباش، زندہ باد۔ آج کے بعد عہد کرو کسی پہ انگلی نہیں اٹھاؤ گے، اپنے آپ کو پہلے کلیئر کرواؤ۔ جس بندے کو ملو نا وہ بندہ کہتا ہے میں کلیئر، ہاں میں تو اوکے ہوں، میں ہی سب سے بڑا یہ ہوں، میں ہی سب سے بڑا یہ ہوں۔ یہی میں نے محرم سے پہلے ایک پیغام ریکارڈ کروایا تھا، اور میں نے کہا تھا اس کو جہاں تک ہو سکے پہنچاؤ، کوشش کرو یہ محرم اس طرح گزارو۔ تم تو کہتے ہو میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مولا بھی کہیں میرا نوکر، میرا ناصر، میرا عاشق، سرکار بھی تو کہے نا۔ تو جب سرکار کہیں گے تو اس وقت یقیناً دل کی آنکھیں کھلیں گی تو کہیں گے۔ آپ یقین کیجئے جس کی دل کی آنکھ کھل جائے اس کو کسی دوسرے کے عیب نظر نہیں آتے۔ نہیں مشکل بات ہے،
مگر صاحب میں نے بہت بڑی بات کی، یقین کیجئے بھائی اسد، جس کے دل کی آنکھیں پہلے تو کھلتی بڑی مشکل ہے، جس کی کھل جائیں وہ کسی پہ تنقید نہیں کرتا، وہ کسی کو غلط نہیں کہتا، بلکہ وہ امیر المومنین کا شیعہ ہوتا ہے۔ یہ علی نے متقین کی تعریف میں فرمایا، مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ جن کے آپ امام ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب بھی دیکھے، پردہ بھی رکھے۔ مزاج بدلنا پڑا، یہی کربلا کا معیار ہے۔ طبیعت گھبرا نہیں گئی۔ میں بات آگے چلاؤں تھوڑی سی، توجہ میری طرف رکھنا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، اس مئی کو قتل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کس کے ذریعے سے قتل کرنا ہے؟ حسین کی مجلس میں آگے۔ میں مجلس پہ گیا نہیں، 14 بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا اس مئی کو قتل کرنا۔ میں نے لنگر کھایا نہیں، اس مئی کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے مجھ پہ احسان فرمایا، جس شکم میں لنگر کا لقمہ ڈلوایا، اب میرے اوپر ہے کہ میں قتل کر کے اس کے اندر حرام کا قطرہ نہ جانے دوں۔ میں ایسے تھوڑی قتل ہوتی ہے، یہ ہے میں کہ قتل کا معیار۔ لو جی، میں نے علامہ عباس دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے توفیق دی، اب میرے اوپر ہے میں قتل کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر علامہ عباس دیکھے ہیں تو پھر میں قتل کرنی ہے۔ جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھنا۔ اب یقین کیجئے، ہم صدیوں سے سن رہے ہیں اسد مانگڑ کیا ہوا تھا۔ ہر بندہ پڑھنے والا مجھ سمیت آگے بتاتے صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری پیغام یہ ہے اب کیا ہوگا۔ بھئی میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بھی میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل ہوگی تو کیا ہوگا، یہ میں ماری گئی تو کیا ہوگا، آنکھیں بچا لی تو کیا ہوگا، جن ہاتھوں سے علامہ عباس کو مس کیا وہ ہاتھ حرام سے بچا لیے تو کیا ہوگا، جن شکموں میں حسین کے لنگر کا لقمہ ڈالا، سبیل کے پانی کا قطرہ ڈالا، اگر وہ شکم حرام سے بچا لیے تو کیا ہوگا۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھو آپ سب مستقبل کے منتظر ہو، بھلا کیسے؟ آپ نے صبح ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے گھروں میں لنگر کیا، آپ کو کہنے لگے جی اور کھائیے، آپ نے کہا نہیں شام کو کھاؤں گا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دینا، مشکل سی بات ہے بڑی ضروری۔ یہ پیغام نہ پہنچا تو ہم پھر وہیں کے وہیں جہاں تھے، ہاں جہاں تھے، بس عزاداری کر لی، 10 دن مکتا لی، اب جہاں جہاں مجلس ہوگی وہاں پہنچ جائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، آنسو بھی بہائیں گے، لنگر بھی کھائیں گے، گھروں کو آ جائیں گے۔ یہ ہمارا کمال نہیں۔ یہ کام تو میں سندھ میں ہندوؤں کو کر کے دیکھا ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں۔ مٹیاری اڈیرو لال مانگڑ صاحب ہندو امام بارگاہوں کے بانی ہیں، اہل سنت امام بارگاہوں کے بانی ہیں۔ میں مل کے آیا ہوں، جس کو ہے طلب آؤ میں لے چلتا ہوں گاڑی پہ، اب میں تمہیں دکھا کے آؤں، کہو تو میں ویڈیو منگوا لیتا ہوں۔ سنی ہندو امام بارگاہوں کے بانی ہیں۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا، غالباً میوہ رام نام تھا، مجھے کسی نے بتایا یہ اس کا امام بارگاہ ہے، یہ بانی ہے۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ کا امام باڑوں سے کیا تعلق ہے؟ مسلکن تو ہندو ہیں آپ کا امام باڑوں سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگے صاحب جی آپ جو بھی ہو آپ کی مرضی، میں آپ کا تعارف یا نہیں پوچھ رہا تعلق، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کربلا سے پہلے مذہب تھے، کربلا کے بعد مذہب ختم، یا حسینی یا یزیدی ہے۔ اذان ہو جائے، درود پڑھتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بھول گئے وعجل فرج. لازمی آپ کا فائدہ ہے. میرا مقصد صرف آپ تک پیغام پہنچانا ہے. پڑھا کرو. میرا دل ہے میں چار قصے سنا دوں, تھوڑے سے ذہن دوبارہ ملانے ہیں اپنے ساتھ. عرض کر رہا ہوں کہ تربیت کے وہ پھول کھلائے حسین نے. تربیت کی بات ہے نا. جتنے لالچی تھے حسین نے ان کو چھٹی دی. جتنے بھی تھے جنت کے لالچی تھے, رضا کے لالچی تھے, یا بیعت کا قلادہ لے کے بیٹھے تھے, آقا نے چھٹی دی. لکھ لینا اللہ دل پر سید کا یہ پیغام بھلانا نہ, اور جہاں یاد ہے اس پہ غور ضرور کرنا. لالچ ہے ایسی بری بلا, کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے. تربیت اس معیار کی سرکار نے کی. لالچ ان سے نکال دے, ان کے اندر اچھا نہیں, یہ مگر سب کچھ چھوٹی بات نہیں. جب سرکار نے فرمایا صبح ہے شہادت, صبح ہونا ٹکڑے ٹکڑے, مجھے کوئی مورخ تاریخ دان ثابت کر دے ایک بھی کربلائی نے حسین کو کہا ہو آقا کوئی دفنائے گا بھی صحیح ہے نا. لالچ سے بے نیازی, یہ ہے معیار, یہ ہے عشق کا کمال معیار. کسی نے یہ نہیں کہا آقا کوئی کفن بھی دے گا نہ, ان چیزوں سے بے نیاز ہے. جب عشق میں کھڑے ہیں تو پھر یہ پرواہ نہیں کیا ملے گا. یہی ہے درس کربلا. اس لیے عرض کروں تربیت کے وہ پھول کھلائے حسین نے ندیم شاہ جی, ساتھی بھی سب حسین بنائے حسین نے. کس کس کا معیار کتنا بلند تھا یہ آپ کے سامنے ہے. 1400 سال ہو گئے, آج ہم ان کو سلام کرتے ہیں. عاشقین کو السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, جو حسین نے سلام کیا تھا آج ہم بھی سلام کرتے ہیں. اولیاء اللہ آپ پر ہمارا سلام, آپ پر ہمارا سلام, آپ پر ہمارا سلام. کوئی تو وجہ ہوگی نا. یہی وجہ تھی سب سے بڑی. تربیت ان کی اتنی کمال تھی, آج ہر باضمیر کے دل میں ان کا مقام ہے. میں نے کہا نا, میں نے اس ہندو سے پوچھا بھائی امام برگاہ کے بانی ہو؟ کہا نہیں, میں تو جاروب کش ہوں. میں نے کہا یہ آپ سارے بتا رہی ہیں آپ بانی ہیں؟ کہنے لگے نہیں, جاروب کش ہوں, جھاڑو دینے والا ہوں. میں نے کہا کیوں بانی کا پڑھنے کا شوق نہیں؟ کہتا نہیں, بانی وہ خود ہیں. ہاں مہربانی, شکریہ, یہ اس کی بات ہے. کہ بانی وہ خود ہیں, مجھ جیسے کو انہوں نے جھاڑو کے قابل بنایا. اہل سنت اڈیرو لال میں امام بارگاہ بنا کے بیٹھے. کیا بات ہے, صاحبان کمال ہیں. ان سے جو پوچھو بابا آپ امام بارگاہ, وہ کہتے ہیں حسین صاحب کا. میں اتنی سبیلیں دیکھ آیا سندھ میں, ابھی پہنچے ہیں مانگڑ صاحب, زیادہ سبیلیں اہل سنت اور ہندو نے لگائی, اور یہاں یہ پٹی لگائی ہوئی لبیک یا حسین. یہ کوئی چھوٹی پٹی ہے, یہ 72 کی پٹی ہے, لبیک یا حسین. لیکن ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ادھر وقت نہیں تھا. گفتگویں کبھی کہاں رخ موڑ لیتی تھی, کبھی کہاں رخ موڑ لیتی تھی. لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یس, پریزنٹ, حاضر, مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب پہلا یہی ہے, اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ختم کر پھر لبیک یا حسین کہے. لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے اگلے دن کا پروگرام نہ بنا کیا ہوگا, پھر لبیک یا حسین کہے. لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھ, پھر لبیک یا حسین کہے. ایسے نہیں لبیک یا حسین, یہ کوئی چھوٹا نعرہ نہیں, یہ عاشقوں کا نعرہ ہے. لیکن اس نعرے کا حقیقت میں نچوڑ بھی یہی ہے اور اس نعرے کا تقاضا بھی یہی ہے. کہے بے شک کہے لبیک یا حسین, مگر کوشش کر ویسا بن جیسے 72 تھے. نعرہ جو لگاتے ہے ہماری درسگاہ, وہ بھائی بھول گئے ہو, ہے ہماری درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش, درس لیا جاتا ہے, سبق. یہی سبق ہے. لبیک یا حسین کہنا ہم سب پہ لازم ہے, مگر پہلے کشتیاں جلانی پڑیں گی. کشتی, مہربانی, کشتی جلانے سے مراد یہ نہیں گھر بار چھوڑ دینا ہے. کشتی جلانے سے مراد یہ نہیں کہ نوکریاں کاروبار چھوڑ دینے. کشتی جلانے سے مراد یہ ہے گھر بھی اس لیے پالنا ہے, حکم ہے اس کا.
ہاں کاروبار نوکری اس لیے کرنی ہے، اس کا صدقہ اکٹھا کرنا ہے، لیکن دل نہیں لگانا۔ میں آپ کو ایک پیغام دے کے گیا تھا، توحید وہ دوبارہ میرے سامنے آ گیا۔ سلیمان کو لقب ملا تھا منا اہل البیت۔ میں نے کہا ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی، بولے تو نہیں ہو، وہ پیغام رہنا جائے۔ ندیم شاہ جی بعد میں کہیں بھی سید ہے تو وہ پیغام رہ گیا، وہ پیغام دیتا جو بس یہ نچوڑ دے کے دو چار جملے مسائب اور آپ کو اجازت، آپ پھر جلوس نکالو، آپ ماتم کرو جتنا دل چاہے آپ کا۔ سلمانو منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ میں نے کہا کسی چیز کو پہچاننا ہو اس کی ضد سے پہچان لو۔ اس کا مطلب سرکار کے سامنے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہوگا یہ ہم میں سے نہیں ہوں گے نا ایسے۔ اگر سلمان کو فرمایا ہم میں سے ہے تو کئی ایسے بھی تو ہوں گے۔ تو سرکار نے کسی کا نام لے کے نہیں فرمایا ہم میں سے نہیں۔ محمد بڑا کریم تھا، آخری وقت تک مخلوق پہ رحم کرتا رہا، یہی مزاج حسین کا تھا۔ یقین کیجئے صفدرآباد آخری وقت تک، میں تو ایک اہل سنت عالم دین کی ایک جملہ پڑھ کے حیران رہ گیا۔ مگر صاحب وہ کہتے ہیں اگر امت علی اصغر کو پانی دے دیتی ہو سکتا ہے حسین معاف کر دیتا۔ علی سنت عالم دین اگر امت پانی دے دیتی شاید حسین معاف کر دیتا۔ لو جی ہم میں سے ہے تو سرکار سے پوچھتے سرکار وہ کون ہے جو آپ میں سے نہیں؟ فرمائے میری حدیث اکثر پڑھتے ہو، اکثر سنتے ہو۔ جی سرکار پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے نہیں، کیونکہ سن سن کے سن ہو چکے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہم نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار یہ تو ہم نے اپنی آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی، مہربانی ہے تو ہم نے اپنی آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی دودھ کی دکانوں پہ پڑھا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم نے پیٹرول پمپوں پہ پڑھا تھا، لکھا تھا من غش فلیس منا۔ فرماتے ہیں یہ 1400 سال پہلے نہ میں نے دودھ والے کے لیے فرمایا نہ پیٹرول پمپ والے کے لیے فرمایا، دراصل میں اپنی پوری امت کے لیے فرمانا چاہتا تھا تمہارے پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں دل، اگر اس دل میں ہمارے علاوہ کسی کو بٹھایا وہ ملاوٹ ہو جائے گی۔ یہ ملاوٹ ہے، اس کو بھی بٹھاؤ تو سرکار کو بھی بٹھاؤ۔ یاد رکھنا سرکار بیٹھتے ہی وہاں جہاں کوئی اور نہ ہو۔ ایسے لیے ہر جگہ ممبروں پہ نتیجہ سنتے ہو کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک شعر پڑھتا پھر رہو، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ پورے جسم میں ایک جگہ ہے دل، اس دل کو تو بے دل کے دل کے لیے رکھو۔ ہوئے ہوئے میرا اور آپ کے زمانے کا علی کعبے پہ آئے گا۔ ندیم شاہ یہ مزاج علی ہے، پیر اصغر شاہ ایک علی کعبے میں آتا ہے، ایک علی کعبے پہ آئے گا۔ ایک بڑا اہم پیغام ہے، میری پوری تقریر ایک طرف یہ پیغام سننا اور سنبھالنے کی کوشش کرنا، بس اسی پیغام پہ میں شاید اجازت چاہوں گا۔ علی کعبے پہ آئے گا، خطبہ دے گا، یہ غور فرمانا، گا دے گا آئے گا، یہ مستقبل ہے۔ میں صبح اٹھوں گا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، میں نوکری کروں گا، میں کاروبار کروں گا، میں بچوں کی پرورش کروں گا، یہ مستقبل ہے۔ یہی تو مجلس ہمیں سکھاتی ہے۔ سنا کر ہور نے کیا کیا تھا، یہاں سے نکلتے ہوئے کہا کر میں بھی ہور بنوں گا۔ بہت شکریہ، مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب۔ لو جی چھت پہ سرکار تشریف لائیں گے، کعبے کی چھت پہ کائنات کا قبلہ خطبہ دے گا۔ سرکار کہیں گے دنیا والو، بڑا طویل خطبہ ہے، وقت نہیں 12 محرم میں سارا خطبہ سنوں سرکار کا، کبھی آپ کی طلب اور تمنا ہوئی میں اس پہ بھی ضرور گفتگو کروں گا۔ سرکار فرمائیں گے دنیا والو، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اپنے نانے کا مقام امت کو بتانے کے بعد، علی کی فضیلت بتانے کے بعد، سرکار صرف 2 جملے عرض کروں گا ندیم شاہ جی۔ پہلا جملہ سرکار یہ گفتگو کرنے کے بعد فرمائیں گے جس کسی کے ساتھ آدم نے وعدہ کیا ہو یا ابراہیم نے وعدہ کیا ہو یا نوح نے وعدہ کیا ہو،
یا میرے بابا علی نے وعدہ کیا ہو، میرے نانا محمد نے وعدہ کیا ہو، جس کسی کے ساتھ کسی دور کی حجت نے وعدہ کیا ہو، میں مہدی پورا کرنے کے لیے۔ بڑا کمال خطبہ ہے جی، بہت کمال خطبہ ہے۔ بلکہ میں ایک چھوٹی سی بانیان کی خدمت میں گزارش بھی کر جاؤں گا، مہربانی آپ ذکر آل محمد کراتے ہو، اچھی بات ہے، آپ کو آقا توفیق دیتے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو یہ ضرور کہا کرو، یہ تو بتانے آتے ہو کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاؤ کیا ہوگا۔ مستقبل بھی بتاؤ نا بابا، اسی مستقبل کو تو مانگڑ صاحب رجت کہتے ہیں۔ اب رجت میں گفتگو کے لیے وقت، رجت کیا ہوگا؟ بھئی میں مومن اس وقت سرکار کا منتظر ہوں، سرکار آگے تو کیا ہوگا؟ مجھے فلائٹ لینے کے لیے اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانا پڑے گا، ٹکٹ لینی پڑے گی، پھر مجھے جانا پڑے گا کعبہ کا؟ نہیں، تم جہاں بھی ہوگے، اگر منتظر ہوئے، اگر پاکیزہ ہوئے، اگر باحیا ہوئے، اگر اپنے آپ کو امام کے لیے ہمہ وقت تیار رکھا، چاہے تم صفدر آباد میں کیوں نہ ہوئے، پہلا قدم صفدر آباد میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ مہربانی، ہوگا کے بارے میں بھی تو معلومات ہونی چاہیے نا۔ بھئی سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بھئی میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ اگر دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگا میرا بیٹا آئے گا۔ وہ ایک دعا بھی ہے، بڑی خوبصورت سی دعائیں تو ساری خوبصورت ہے، مگر خوبصورت ترین دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، سرکار فرماتے جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا قائم قبر پہ آئے گا۔ وہ لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ مجلس کے بعد جن کے گھروں میں موجود ہے، جو پڑھتے ہو بسم اللہ، جو نہیں پڑھتے وہاں سے لے لینا، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ عربی دان تو نہیں نا، ترجمہ پڑھے گا تو پتہ چلے گا سرکار ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ لو جی، میں نے بانیان کی خدمت میں گزارش کی، امید ہے اس پہ غور ضرور فرمائیں گے۔ جس کو فون کریں کہیں کہ یاد تو نے مجلس پڑھنی ہے، اس کو یہ ضرور کہیں کہ تو یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، ہماری نسلوں کو پتہ چلنا چاہیے، ساتھ یہ بھی بتا اب کیا ہوگا۔ ہر بندہ تیاری کر کے آئے گا، بھئی پتہ چلنا چاہیے جوانوں کو، یہ ساری زندگی اب بزرگ بھی اسی ریت پہ چل رہے ہیں، اب جوان بھی اسی ریت پہ چل رہے ہیں، بھئی روتے ہیں، بالکل رونا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تو کرو ہوگا کیا۔ آج بھی معصوم فرماتے 4000 فرشتے کھڑے ہیں امام حسین کی مزار کے گنبد پہ، ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم، اے حسین کے پاک رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے مہدی کے ظہور سے۔ اگر اتنی اہم دعا ہے تو پھر لوگوں کو شعور کیوں نہیں دلایا گیا؟ کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ توجہ ہی نہیں ہماری۔ لو جی، سرکار کا وہ جملہ سنو، بس میں بہت پڑھ گیا۔ سرکار فرمائیں گے، پہلا تو یہی فرمائیں گے جو میں نے کہا، جملے سرکار کئی فرمائیں گے، لیکن دوسرا جو جملہ پڑھا ہے میں دنیا والوں سے کہیں گے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ڈیروں پر، اپنی اپنی کچہریوں میں اس پہ ضرور گفتگو کرنا، مودت کا حساب دو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سوال کیا تھا اللہ کی طرف سے محمد نے، جواب لے گا مہدی۔ ہے ہمارے پاس جواب؟ اسی پہ آپ نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ اور صرف اتنا بتا کے میں آگے جانا چاہوں گا، اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، اسد مانگڑ مودت لینے کا نام نہیں، مودت دینے کا نام ہے۔ بس اتنا اشارہ دوں گا، باقی آپ خود اس پہ غور فرمائیے گا۔ دینے کا نام ہے، لینے کا نام ہے۔ بس یہی میرا پیغام تھا، یہی میرا مقصد تھا، یہی ہم برادران کا، مانگڑ برادران جو یہ اہتمام کیا۔ آئیے اپنا مستقبل بہتر بنائیں، آئیے کہتے کہتے نہ مر جائیں میں محب نہیں، شیعہ مرنا ہے۔ صفدر آباد پھر پریشان نہ ہو جائے، سید کیسی بات ممبر پہ کھڑا کر رہے ہیں، ہم تو ماؤں کی گودوں سے سن رہے ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ بڑا فرق ہے غلام شبیر مانگڑ صاحب، محب ہیں ہم، شیعہ نہیں۔ 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں۔
ہم اس معیار پہ پہنچنے شکر گزار سرکار انبیاء بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط آیا یمن کے بادشاہ کا. یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے. تبا یمن. خط لکھا, میرا دل ہے تھوڑی سی زلزلہ کی تاریخ ہلکی سی چھوٹی سی سنا جاؤ. خط لکھا تھا سرکار میری تاج پوشی ہے, تشریف لے آئیے. آپ کے رسول نے خط پڑھا یمن کے بادشاہ کا. اپنے رسول نے امیر المومنین کو بلایا, یا علی آپ جائیں یا میں جاؤں بات ایک ہے, لہذا ہم چاہتے ہیں آپ یمن تشریف لے جائیں. چھوٹے سے قافلے کے ساتھ امیر المومنین علی پاک یمن روانہ ہوئے. ایک ہفتہ علی بادشاہ کا قیام ہے. ایک ہفتہ بعد امیر المومنین نے جب واپسی کا ارادہ کیا, یمن کے بادشاہ نے یا علی کو بڑے تحفے دیے. بڑے تحفے میں ایک گھوڑی بھی دیتا ہے. دیکھے کہتے ہیں یا علی ہم گھوڑیاں جو رکھتے ہیں وہ شجرے والی. آقا یہ گھوڑی ہے شجرے والی, اس کا شجرہ بھی ساتھ ہے. سرکار نے پوچھا اس کا نام, کا مجلی. ہائے ہائے. سرکار فرماتے ٹھیک ہے. امیر المومنین نے 2 قدم اٹھائے, مجلی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ہنہنائی. امیر المومنین پوچھتے ہیں, یا علی پوچھتے ہیں تبا یمن اس کا کچھ رہ گیا؟ عرض کرتا ہے جی مولا اس کا ایک بچہ رہ گیا. تبا یمن دیا کیوں نہیں؟ مولا بیمار ہے, میں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں امیر المومنین کی خدمت میں بیمار بچہ پیش کروں. سرکار فرماتے ہیں یا یہ بتا بیماری کیا ہے؟ کہتے سرکار بیماری یہ ہے جب پیدا ہوا 3 دن تو اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا. اور سرکار پتہ نہیں جب سورج عین زوال کے قریب ہوتا ہے اس وقت یہ شہر چھوڑ دیتا ہے. وہ ادھر سامنے ریت کا ٹیلا ہے, وہاں جا کے بیٹھتا ہے. کبھی دائیں کروٹ بیٹھتا ہے, کبھی بائیں کروٹ بیٹھتا ہے, کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے. سرکار فرماتے تجھے نہیں پتا, جو تو سمجھ رہے یہ وہ بیمار نہیں, یہ بیمار محبت ہے. مجھے لے چل. امیر المومنین یمن کے بادشاہ کے ساتھ چلے. سامنے بیٹھا تھا مرتجس, چھوٹا سا مرتجس. امیر المومنین پہ جو ہی نگاہ پڑی نا مرتجس نے ٹیلا چھوڑا. یا علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. امیر المومنین نے مرتجس کے گلے میں بائی ڈالی. سرکار رونا شروع ہو گئے. کہتے آقا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ بیمار محبت ہے, یہ کسی کا منتظر ہے, یہ کسی کے دیدار کا مشتاق ہے. ہم بھی لے کے جانا چاہیں گے. سرکار آپ مالک ہیں, کائنات کے مالک ہیں. سرکار میں تو صرف بیمار سمجھ کر نہیں دینا چاہتا تھا, آپ ضرور لے جائیے. لو جی. امیر المومنین نے مجلی کو مرتجس کو ساتھ لیا, سفر شروع کیا. مدینہ پہنچنے سے پہلے امیر کائنات نے قاصد بھیجا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کیجئے کہ ہم واپس آ رہے ہیں. تیرے رسول نے حسنین کریمین نورین نیرین کو اپنی انگلیوں کے ساتھ پکڑ کے مدینے کے باہر آ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا. دور سے ایک دھول اٹھی, چھوٹا سا قافلہ تھا, پتہ نہیں کتنی تیز نظر تھی مرتجس کی. مرتجس نے قافلے کو چھوڑا, مرتجس نے ماں مجلی کو چھوڑا, مرتجس نے علی کو چھوڑا. توڑتے ہوئے سیدھا جا کے چھوٹے سے حسین کے سامنے کھڑا ہو رہے ہیں. سرکار حسین بھی گریہ کر رہے ہیں, یہ بھی رو رہے ہیں. سرکار نے گلے میں بائیں ڈال کے کہا میرا ساتھی آ گیا ہے. گزرتا رہا وقت, گزرتا رہا. ایک دن تیری امام مظلوم نے اظہار پسند فرمایا کہ اب میں ادب میں پڑھنے کا سفدرآباد حامی ہوں, بے ادبی مجھ سے نہیں ہوتی. میری اپنی طبیعت ہے, میرا اپنا مزاج ہے. ادب سے گھرانہ بہت بڑا ہے, ہماری جرت نہیں یہاں اس گھرانے کو تم کر کے میں کر کے یا ان کا نام لے کے پکارا جائے. خصوصاً بیویوں کا نام لینے کی جرت نہیں ہوتی. یقین کرو ہماری عمریں گزر گئی, آج بھی اپنی ماں کو اماں کہتے ہیں, ماں کہتے ہیں, امی کہتے ہیں. اپنی ماں کا اتنا ادب ہے, محمد کی بیٹیوں کا بھی تو ادب بنتا ہے. مہربانی. تیرے امام مظلوم نے اپنے گھر میں مرتجس پہ سواری کا ارادہ کیا. سرکار نے چھوٹے سے مرتجس کو کان میں کہا گوڈی لگا. مرتجس لیٹ گیا. سرکار سوار ہونے کی کوشش کر رہے, سامنے نانا محمد دیکھ رہے ہیں, بابا علی دیکھ رہے ہیں, بھائی حسن دیکھ رہے ہیں. سرکار سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ہو پا رہے. جلدی جلدی نانا آگے بڑھا. پیار بڑا تھا نا حسین سے. حسین میں سوار کراؤں؟ کہا نانا نہیں,
बाबा आगे बढ़े, हुसैन मैं सवार करूं का नहीं बाबा। हसन भाई आगे बढ़े, हम सवार करें का नहीं। सारों का इनकार जब हुआ ना, सारों ने मुश्तरका पूछा, हुसैन खैर तो है ना, किसी की मदद नहीं लेना चाह रहे। सरकार रो के कहते हो सकता है गरीब पे कोई वक्त आ जाए, कोई सवार करने वाला ना हो, कम से कम पता तो हो ना सवार कैसे हुआ जाता है। हाय हाय होए कान में कहा, मुर्तजिज हिम्मत कर मुझे सवार करा। सवार हुए तेरे इमाम मजलूम, चक्कर लगाना शुरू किया ततहीर हवेली में। आगे खड़ी है हुसैन की माँ शहजादी कौनैन फिजा। फिजा मुर्तजिज को बाग पकड़ के ले आ। शहजादी ने अपने पलों में थोड़े से जौ रखे। अलमा लिखते हैं, अरफा ने लिखा है, शहजादी ने मुर्तजिज को जौ खिलाने शुरू किए। खिलाते खिलाते रो भी रही है मोहम्मद की बेटी, रोते रोते कहती है, मुर्तजिज इन जौ की लाज रखना, मेरे हुसैन पे कोई वक्त आ जाए अकेला ना छोड़ना। आ गया 10 मुहर्रम का दिन, सारों को रवाना कर बैठा सरदार। सारों की लाशें मक्तल में उठा के लाया। जब सवार होने का टाइम आया, कोई सवार कराने वाला नहीं था। कोई शहजादी आती है कोच, कोई रकाब, कोई आगे आई, कोई साइड पे आई। सरकार सवार हुए, सबको आखिरी खुदा हाफिज कहा। सरकार चल पड़े। एक नहीं, इमाम हुसैन के कई विदा हैं, जंग करते वापस आते, जंग करते वापस। ये आखिरी विदा है जब अपनी बहन से फरमाया था, मुझे मोहम्मद का कुर्ता दे दो। शायद दुनिया को मोहम्मद का कुर्ता देख के मोहम्मद का ख्याल आ जाए। रवाना हो गए। बस एक जुमला मैंने और कहना, ले हो सवारी यार, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, इतनी तारीख मैंने इनकी खिदमत में अर्ज करनी थी। जो ही सरकार मैदान पहुंचे ना, सरकार ने आखिरी हमला किया, भरपूर हमला। कुछ देर के बाद मुर्तजिज को पता चला मेरा सवार गिर गया है। मुर्तजिज ने रुख मोड़ा, वापिस आया, देखा सवार बैठा है, कोई अकबर का पुरसा दे रहा है, कोई कासिम का पुरसा दे रहा है। ये पुरसा वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो। वो किस हिसाब से जुल्म कर रहे हैं, को किस हिसाब से जुल्म कर रहे हैं। करीब आके कहते अपनी जबान बेजबान से, कहता इमाम अगर आपका हुक्म हो मैं कमर बंद में मुंह डाल के आपको ले चलूं। सरकार फरमाते नहीं, पता कर, हो सकता है कोई ख्याम में रह गया हो। जब वापस आया देखा कोई भी नहीं, अकेला हुसैन। कैफियत बदल चुकी है। लिखा उलमा ने, इसने उस वक्त दरिया में छलांग लगाई, दूसरे ये पहाड़ में जाके छुपा। आएगा उस वक्त जब इमाम जमाना आएंगे, आके कहेगा अपनी जबान बेजबान से, ओ अल्लाह की अदालत इलाहिया का जज, सिर्फ इतना बता मेरे सवार का कसूर क्या था। सवार सवारी की अमानत होता है। रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे मजलूमों का वारिस चल दिया।